وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ انعام کی آج کی آیات مبارکہ، جہاں سے 8ویں پارے کا ایک دوسرا ربع یعنی نصف کا آغاز ہوتا ہے، یہ آیات مبارکہ ایک دوسرا فیز اور دوسرا حصہ ہے پچھلے چند رکوعات کا، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ اور مشرکین کی یا خدا کو اللہ کو نہ ماننے والوں کی ایک صفت اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی حلال کردہ چیزوں کو حلال کرتے، جو خود من مانی ہوتی ان کو حرام قرار دے دیتے۔ لیکن آج سے یہ بیانیہ قرآن کا شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چیزوں کو حلال اور حرام فرمایا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، جو قرآنک سینس ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر چیزوں کو اچھا یا برا سمجھنے کی ایک اللہ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے، اور یہ صلاحیت وہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ کی بتائی ہوئی صلاحیت کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرے تو شاید وہ ہی بندہ مومن کی معراج ہے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہوں گے آج نون کے اعتبار سے جو اسماء ہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ وہ اسماء ہیں اور نون ہیں، اور وہ ہماری ووکیبلری ایسے ہی انہینس ہوگی جیسے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے۔ ہم نے دو باتیں اسم کی نشانیاں پڑھی تھیں کہ جس کے شروع میں الف لام آ جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ جس کے آخر میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش آ جائیں وہ بھی۔ آج عموماً جو مشکل الفاظ ہیں وہ نون ہیں، کیونکہ مختلف کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں کہ فلاں جانور حلال ہے، فلاں بھی حلال ہے، اور اس طرح کے پھل اور پودے اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائے۔ یہ سارے ناؤنز قرآن میں استعمال ہوئے ہیں تاکہ مزید آپ کی جو ہے وہ کلیئرٹی ہو جائے ذہنوں میں۔ اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ فلاں جانور بھی حرام ہے، فلاں بھی حرام ہے۔ جس نے 4 نر بچے دے دیے، اب 5واں اگر اس جانور نے نر بچہ پیدا کر دیا تو اس کو کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے اس کو کھانا یا اس کا دودھ پینا ہمارے لیے حرام ہو چکا ہے، تو اس کو حام کہتے، بحیرہ کہتے، سائبہ کہتے، وسیلہ کہتے۔ تو اسی طرح یہ کیفیتوں کے ساتھ وہ جانوروں کو حرام کرتے۔ اللہ نے فرمایا کسی جانور کے 3 سے 4 یا 5 بچے ہونا اس کو حرام نہیں کرتا، بیسیکلی نجاست اور غلاظت ہے جو جانوروں کو حرام کر دیتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وَهُوَ الَّذِي، واو کا معنی اور، ہوا وہ ذات ہے، الذی جس نے، انشاء پیدا کیا، جنات باغات، وہی ذات ہے جس نے باغات پیدا فرمائے، معروشات وغیر معروشات، یہ 2 قسم کے باغات ہیں اور عموماً درخت میں، اور آپ دیکھتے ہیں کچھ درخت ایسے ہیں جو اگتے ہیں اور اپنی ذات کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہوئے وہ ہواؤں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور وہ سخت تنے کے مالک ہوتے ہیں، جیسے کھجور ہے۔ لیکن کچھ پودے ایسے بھی ہیں کہ جو خود اپنی صلاحیت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو سہارا دے کر کھڑا کرنا پڑتا ہے، جن کو ہم عموماً بیلوں کی شکل میں پکارتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی تو خالق کی قدرت ہے کہ 2 تم درخت ایسے قریب لگا دو، لیکن دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایک اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ایک کو تو سہارا دیے بغیر کھڑا بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسے انگور کی بیل ہے۔ تو معروشات اور غیر معروشات کو یہ سمجھیں کہ ایک درخت ایسا ہے جس کو چھپڑ کا سہارا دے کر اوپر چڑھایا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو خود ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ان دونوں کا خالق کائنات ہے، اور دونوں کے اوپر لگنے والا پھل تمہارے اندر 2 مختلف صلاحیتیں اور تمہاری طبیعتوں کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ایک انار ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہیں، ایک انگور ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہیں، اور دونوں انسانی زندگی میں ٹیسٹ بھی رکھتی ہیں، مزہ بھی رکھتی ہیں، دواؤں کے کام بھی آتی ہیں۔ ان کو کسی خاص پروسیس کے بعد اگر جوش دے دیا جائے تو وہی نشہ آور چیزیں بھی بن جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو پودا ہے وہ تو ٹھیک ہے، آپ انگور کا سمجھ لیں، لیکن انگور کھانا بھی ٹھیک ہے،
لیکن اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جب اس کو موڈیفائی کر کے استعمال کرتے ہو تو حلت جو ہے اس کی ایک باقاعدہ علت ہوتی ہے اور حرام ہونے کی بھی باقاعدہ علت ہے۔ انگور کھانا تمہارے لیے ٹھیک ہے، لیکن انگور کو جوش دے کر ایک خاص قسم کی مقدار میں پکانے کے بعد وہ تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا خالق کائنات کی یہ اتھارٹی ہے کہ اس نے تمہاری صحتوں کے لیے اور تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائیں۔ معروشات کو آپ اگر لغوی اعتبار سے اور سمجھیں تو یاد کرنے کے لیے کہ عرش سے ہی معروشات ہے، تو عرش ہمارے سروں کے اوپر ہوتا ہے، معروشات جو سیدھے آسمان کی طرف جاتے ہیں، وغیرہ معروشات اور جو سیدھے آسمان کی طرف خود نہیں جا سکتے ان کو سہارا دے کر اٹھایا جاتا ہے۔ وَالنَّخْلَ واو کا معنی، اور النخلا کھجور، وَالزَّرْعَ اور کھیتی باڑی، کھجوریں ہیں وہ اللہ نے پیدا کی ہیں، وَالزَّرْعَ اور کھیتی الگ قسم کی اللہ نے پیدا کی ہے، اور مختلفاً اکلہ، مختلفاً مختلف ہیں، اکلہ ان کے پھل، ان کے اوپر جو کھانے کی چیزیں لگتی ہیں وہ مختلف ہیں۔ اللہ اپنی قدرت بتلا رہے ہیں کہ آپ صرف 15 فٹ کے فاصلے پر 2 درخت لگا دیں، دونوں کا بیج الگ ہو، دونوں کا ذائقہ ٹیسٹ بھی الگ ہو، کیفیت بھی الگ ہو، لیکن جب ان کے اوپر پھل لگے گا تو دونوں کے اوپر اپنی اپنی اللہ کی دی ہوئی قدرت کے مطابق لگے گا۔ انار لگایا ہے تو انار ہی لگے گا، امرود لگایا ہے تو امرود ہی لگے گا۔ مختلفاً اکلہ اللہ کی قدرت بتلا رہے ہیں کہ قریب قریب بھی لگا دیں، کھجور ہو وزرع یا کوئی بھی کھیتی ہو، مختلفاً اکلہ ان کے اوپر جو پھل ہے اور کھانے کی چیز ہے وہ مختلف ہی لگیں گی۔ والزیتون اور زیتون ہے، والرمان اور انار ہے، متشابہاً وغیر متشابہ، متشابہاً وغیر متشابہ، بعض معاملات میں یہ چیزیں ایک دوسرے کے متشابہ ہوتی ہیں اور بعض معاملات میں ایک دوسرے کے متشابہ نہیں ہوتی، نہیں ملتی۔ مثلا وزن کے اعتبار سے ممکن ہے کہ آپ کے ایک آم اور ایک انار کا جو وزن ہے وہ برابر ہو جائے، کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہوتی، ممکن ہے کہ دونوں ایک ایک پاؤ کے ہو جائیں، لیکن جب ان کو کھول کے دیکھیں گے تو ہر ایک کا ٹیسٹ اور ذائقہ الگ ہے۔ لہذا متشابہ و غیر متشابہ، وہ ایک جیسے بھی ہیں وغیر متشابہ، اور ایک جیسے نہیں بھی ہیں، وہ مختلف بھی ہیں، ذائقے مختلف ہیں۔ ممکن ہے 2 چیزوں کا کلر ملتا ہو، آپ موسمی کو دیکھ لیں، آپ اس کے ساتھ ملتے ہوئے ایک اور مالٹے کی کسی جنس کو دیکھ لیں، شکلیں ممکن ہے ملتی ہوں لیکن اپنی تاثیر اور ذائقے کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، یہ ہے وہ ایک تھوڑا سا باریک پوائنٹ کہ تم اپنی طرف سے حلال و حرام نہ کرو، بلکہ اللہ نے یہ تمہارے لیے چیزیں پیدا کر دیں، اب ان میں سے غریبوں کا حصہ نکالو، یہ ہے حلت اور حرمت، اتنا نکالو اتنا نہ نکالو، نکالو گے تو تمہارے لیے حلال، اور جو نہیں نکالو گے تو دوسروں کا مال کھاؤ گے تو یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کو سمجھو یہ حلال و حرام ہے، اپنی مرضی سے چیزیں حلال و حرام نہیں ہوتی۔ کلو کھاؤ، من ثمرہ، من سے، ثمرہ ان کے پھلوں میں سے، یہ جو پوری ایک لسٹ بیان ہوئی، معروشات وغیرہ معروشات، والنخل والزرع والزیتون والرمان متشابہا وغیرہ متشابہ، کلوا من ثمرہ، اس کے پھلوں سے کھاؤ، اذا اثمر، اذا جب اثمر پک جائے، جب پک جائے تو اس پھلوں کو تم کھاؤ، جب وہ پھلدار ہو جائے، پھل جائے، اپنی پوری مدت کو پہنچ جائے، کھاؤ بھی صحیح، لیکن وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وَآتُوا واو کا معنی، اور آتو عطا کرو، دو، حَقَّهُ اس میں سے ایک پریسکرائبڈ جو اس کا حصہ ہے وہ تم عطا کرو، دو غریبوں کو، یوم حصادہ، جس دن تم اس کو کاٹتے ہو، یا جس دن تم اس کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہو اور تمہاری محنت رنگ لے آتی ہے 6 مہینے بعد، سال بعد، تو خود بھی کھاؤ اور غریبوں کا حصہ بھی نکالو۔ اور بڑا ٹیکنیکل حصہ شریعت نے رکھا ہے، ہمیں فورس نہیں کیا کہ تم دو۔ مکی زندگی میں زکوٰۃ نہیں آئی، دینے کا حکم نہیں آیا، کیونکہ مسلمان اپنی پریشانیوں میں تھے، کفار کی طرف سے بڑی پریشانیاں تھیں، تو زکوٰۃ اللہ کے حبیب کے اوپر مدنی زندگی میں فرض ہوئی، مدنی زندگی میں مسلمان خوشحال ہو گئے۔ خوشحالی کیسے آئی؟ 2-3 سٹیپ، غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، اور مسلمانوں کی جو طاقت ہے اور روب ہے وہ اور علاقوں تک پہنچا، تو مزید زرخیزی آنا شروع ہو گئی۔ غزوہ خندق ہوا، عہد ہوا، پھر فتح خیبر ہو گیا 7 ہجری میں، اور یہودیوں کی وہ جہاں سے ملک بدر ہو کر وہاں پہنچے تھے، وہاں ان قلعوں کے اوپر بھی مسلمانوں کو اللہ نے قبضہ دے دیا، اب خوشحالی آنا شروع ہو گئی۔ اب اللہ نے فرمایا اب تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اب زکوٰۃ بھی 2.5% رکھی،
پھر جب مال و دولت کے اوپر اور فصلوں کے اوپر دینے کی بات ہے تو یہاں بھی اللہ نے بڑا نفسیاتی پہلو رکھا ہے. جن میں انسان کی محنت زیادہ ہے ان میں تھوڑی چیز دینے کا حکم ہے، اور جن میں انسان کی محنت نہیں ہے، قدرتی ساری چیزیں ہیں، وہاں اللہ نے اس کو دینے کا بھی زیادہ حکم دیا، جس کو میں اور آپ کہتے ہیں عشر اور خمس. اب عشر اور خمس دونوں، عشر کتواں حصہ ہے؟ 10واں، اور خمس 5واں، اس کو 20واں حصہ آپ کہہ سکتے ہیں خمس کے اعتبار سے. اب ایک فصل ایسی ہے کہ جس کے اوپر صرف بارش ہو رہی ہے، انسان کو نہ اس کے لیے کنواں کھودنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو بور کروانے کی ضرورت ہے، نہ پیٹر اور انجن لگانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہے. اللہ نے زمینیں زرخیز کر دیں، بارشیں آئیں، فصل اس نے اپنی اٹھا لی. اب شریعت کہہ رہی ہے اب تم نے اس کا 20واں حصہ دینا ہے، جس کو عشر کہتے ہیں. جس کے اوپر بارشیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر سے آپ نے عشر دینا ہے. عشر زیادہ ہے، خمس تھوڑا ہے. عشر 10، آپ خمس کو کہیں نا 20واں حصہ، اور عشر کو کہیں 10واں حصہ. عشر جو ہے وہ 10واں حصہ ہے اور خمس 20واں حصہ ہے. آپ 100 اگر فرض کر لیں من ہوتی ہے گنوں، تو آپ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو عشر کتنا بنا؟ 10 من. اور خمس کتنا بنا؟ 5 من. خمس بنا 5 من اور عشر بنا 10 من. اب اس کیفیت میں اس کو آپ یوں دیکھیں، صرف بارش کے اوپر فصل کا دار و مدار تھا، نہ اس کے لیے تیل کی ضرورت تھی، نہ کنویں کی، نہ انجن کی، پیٹر، کوئی چیز نہیں. اب آپ نے اس کے اوپر عشر دینا ہے. لیکن اپنی اگر محنت ہے، کنواں بھی کھودا، پیٹر بھی لگوایا، تیل بھی ڈالا، مزدور بھی رکھے، کھاد بھی لگائی، گوڈی بھی کی، اب شریعت نے کہا اب زیادہ نہ دو، اب تم خمس دے دو، اب تم 20واں حصہ دے دو، تو تاکہ یہ تمہارے غریبوں کا حق ہو جائے اور تمہاری محنت بھی تمہارے پاس رہے. تو شریعت جو ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف کبھی بھی نہیں چلتا. لہذا وَآتُوا حَقَّهُ، اس کا حق ادا کرو، یوم حصادہ، یوم جس دن حصادہ وہ کٹ جائے، جس دن وہ کٹ جائے اس دن اس کا حصہ ادا کرو. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کا وقت آ جائے وہ فوراً لازم ہو جاتی ہے. اب فصل کٹ گئی، آپ لوگوں نے اس کو ناپ کے اپنے پاس رکھ دیا، تو اللہ فرما رہا ہے اسی دن اس کا حق بھی کیا کرو؟ ادا کر دو. نماز آئی ہے تو نماز کو اپنے اول وقت میں پڑھ لو، اگر زکوٰۃ لازم ہوئی ہے تو اس کو اول وقت میں ادا کر دو. یہ اس کا افضلیت والا پہلو ہے. لیکن ولا تسرفوا، اب یہ بھی ایک اسلام دین فطرت ہے. ولا تسرفوا، خود بھی کھاؤ، مستحقین کو بھی دو، لیکن ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی یہ ہے کہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں، 100 من گندم ہوئی ہے، وہاں ایسا شہنشاہی دل بنا کہ 100 میں سے 95 من ادھر ہی بانٹ آیا اور 5 من اپنے بچوں کے رکھ لیے، اور ضرورت ان کی تھی 20 من. اب یہ بھی اللہ فرما رہا ہے یہ اسراف ہے، کیونکہ حلال میں زیادتی کے ساتھ خرچ کرنا اسراف ہے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھا جائے، ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر. اسراف ہوتا ہے حلال کے کاموں میں حد سے بڑھ کر خرچ کرنا جن کی ضرورت نہ ہو، لیکن تبذیر یہ ہے کہ حرام کی کمائی ہو، حرام کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر لگایا جائے تو وہ تبذیر ہے. اور اللہ فرما رہا ہے جو اسراف والے ہیں یہ تو کرو نہیں نہ صرف، لیکن جو مبذرین ہیں وہ اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، کہ کمائی بھی حرام ہے اور اجاڑ بھی رہے ہیں خوب. تو یہ تبذیر ہے، اور تبذیر کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اور جو فضول خرچی کرتا ہے حلال کے کاموں میں، یہ اللہ منع فرما رہا ہے کہ ایسے نہ کیا کرو. بنیادی طور پر یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی رسول کے بارے میں جن کا نام تھا ثابت بن قیس. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں کو دینے کا فیصلہ کیا کہ میں صدقہ خیرات کروں گا. تو لوگ آئے، ان کو مزید ترغیب ملی کہ میں دے دوں. گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سارا لوگوں میں تقسیم کر دیا. اب اپنے لیے کچھ بھی نہ بچا. تو اللہ فرما رہے ولا تسرفوا، حلال کاموں میں بھی، حلال کمائی کے ساتھ بھی فضول خرچی نہ کرو. جو کام آپ کا 100 روپے میں ہو سکتا ہے اس کو آپ 200 روپے میں کیوں کرتے ہو؟ جو 100 کا کام 200 میں کرتا ہے یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے. لیکن حرام کی کمائی میں 100 میں سے آپ 300 خرچ کر دیتے ہیں یا 200، تو یہ تبذیر ہے. اسراف اور تبذیر دونوں میں فرق ہے. انہ لا یحب المسرفین، انہ بے شک، لا یحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند فرماتا، المسرفین، اسراف کرنے والوں کو، حلال میں حد سے بڑھنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اب اللہ فرما رہے تم اپنی مرضی کے جانور حرام کر دیتے ہو، ذرا یہ تو دیکھو کہ میں نے کون سے جانور پیدا کیے ہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، واو کا معنی، اور من سے، انعام مویشی جانور، کچھ ایسے ہیں حمولتاً جو بوجھ اٹھانے والے ہیں. حمل سکل بوجھ سے نکلا ہے، اسی لیے حامل اور حاملہ کہا جاتا ہے مردوں کو اور عورتوں کو، کیونکہ وہ بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں اور بوجھ اٹھائی پھرتی ہیں.
کچھ جانور ایسے پیدا کیے حمولتاً جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشا اور بعض ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، بڑے قد قامت والے نہیں ہیں، بلکہ وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ فرش کے قریب قریب چلتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ ہرنی ہے، بکری ہے، خرگوش ہے، اب یہ فرش کے قریب ہے، یہ بوجھ اٹھانے کے خود قریب نہیں ہے۔ اونٹ ہے بوجھ اٹھا لیتا ہے، بیل ہے بوجھ اٹھا لیتا ہے، یہ بڑے بڑے جانور ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو میں نے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بھی دی ہے، تمہارے لیے حلال بھی کر دی ہیں۔ کچھ فرش کے قریب رینگ کے چلنے والے ہیں، کچھ تھوڑا سا بلندی کے ساتھ چلنے والے ہیں، لہذا ان جانوروں کو ان کیفیتوں میں سمجھو۔ اب ایک آیت آئے گی تھوڑی سی بعد میں، ہمارے 8-9 لفظوں کے بعد، اس بیسیکلی آیت کا تعلق ہے اس کے ساتھ، یعنی آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں حمولتاً جو کون ہیں؟ بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشا اور کچھ وہ ہیں جو زمین پر چلنے کے قریب ہیں، یعنی ان کو لٹا کر ذبح بھی کیا جاتا ہے، زمین کے اوپر وہ عام روٹین میں بیٹھتے بھی ہیں، زمین کے قریب ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کی 8 قسمیں اللہ نے آگے بیان کی ہیں، لیکن درمیان میں ایک چھوٹا سا جملہ پڑھ لیں، کلو کھاؤ، من ما مما اس میں سے رازا کا رزق دیا قوم تمہیں اللہ نے، جو اللہ نے تمہیں رزق دے دیا ہے، کھاؤ پیو۔ کیوں کہتے ہو کہ اس نے 5 بچے جان دیے تو یہ حرام ہو گیا؟ نہیں، اس کو کھاؤ، اس کو پیو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پیروی نہ کرو خطوات پیروں کی، سٹیپوں کی، الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ پیروی ایسے ہوتی ہے، آپ ذرا تھوڑا سا پرانا ماحول ذہن میں لائیں کہ کوئی بڑا آدمی آگے چل رہا ہے، پیدل سفر میں جا رہے ہیں، تو بچے کی کوشش ہوتی ہے مذاق میں کہیں جہاں باپ پاؤں رکھتا ہے وہیں پر وہ پاؤں رکھ کے چلتا جاتا ہے، اسی کیفیت میں۔ تو اللہ فرما رہے شیطان بھی تمہیں ایسے ہی اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پیروی نہ کرو خطوہ قدم اور قدموں کی نشانوں کی، الشیطان شیطان کی۔ پتہ یہ چلا کہ جو سیلف آرگنائز تمہاری علت اور حرمت ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ صرف شیطان کی چالیں ہیں۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اِنَّهُ بے شک وہ، لَكُمْ تمہارے لیے ہے، عَدُوٌّ مُبِينٌ بڑا کھلا دشمن ہے تمہارا، لہذا اس کے بارے میں سوچو، یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ذرا وہ جو 2 جانور تھے، کچھ ایسے تھے جو بوجھ اٹھانے والے تھے اور کچھ ایسے تھے جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب ٹوٹل ہمارے حلال جانور کتنے ہیں؟ آپ اگر بڑے اونٹ کو لیں تو وہ بڑے سے شروع کریں تو اونٹ سے شروع ہوتا ہے، آپ چھوٹے سے شروع کریں تو وہ بھیڑ اور بکری سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ 4 کیٹیگریز اللہ نے گنوائی ہیں کہ تم بھیڑ کو دیکھ لو، بکری کو دیکھ لو، اس سے اوپر جائیں تو پھر کیا آ جاتی ہے؟ گائے، اور گائے کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں بھینس کو، گائے اور بھینس ہے۔ اب بکری بھی ہے، میل اور فیمیل دونوں حساب آتے ہیں، آپ کے پاس بکری بھی میل اور فیمیل ہے اور بھیڑ بھی میل اور فیمیل ہے۔ گائے کے پاس جائیں تو گائے بھی ہے اور بیل بھی ہے، لیکن ساتھ بھینس بھی ہے اور بھینسا بھی ہے۔ تھوڑا سا مزید اوپر جائیں تو ہمیں اونٹ نظر آتا ہے جو مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تو 8 قسم کے جانور بنتے ہیں، جن میں سے کچھ بڑے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور تم کھا بھی لیتے ہو، کچھ چھوٹے ہیں جیسے بھیڑ اور بکری ہے، تم ان کے اوپر سفر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں نے تو یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ کیا ان کا مذکر تمہارے اوپر حرام ہے یا ان کا مؤنث تمہارے اوپر حرام ہے، یا ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ پیدا ہوگا ایک مخصوص مدت کے بعد، کیا وہ حرام ہے؟ اللہ فرما رہا ہے بتاؤ حرام کیا ہے؟ حرام تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے سارے جانور گنوا دیے ہیں، پھر آخر میں یہ بات فرمائی ہے محبوب انہیں کہیں میرے اوپر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو مجھے تو اللہ نے ان جانوروں میں سے کسی کو بھی حرام کرنے کا نہیں کہا۔ آپ اس سینس کو ذہن میں رکھیں، بحیرہ، سائبہ اور حام جو ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھے تھے کہ مخصوص کیٹیگریز میں جانوروں کو خود اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں۔ اب جی وہ جو جانور بوجھ اٹھانے والے ہیں اور جو فرش کے قریب چلتے ہیں رینگ کر، جن کو ذبح کرنے کے لیے بھی تم فرش پہ آسانی سے لٹا دیتے ہو، ثمانیۃ ازواج، 8 ازواج جوڑے ہیں۔ یہ کتنے جوڑے بنتے ہیں؟ 8، کیونکہ 4 مذکر اور 4 مؤنث، بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ، ان کے ساتھ 2 کو اٹیچ کر لیں، ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں۔ من الدان، من کا معنی سے، الدان کہتے ہیں عربی میں بھیڑ کو، جو ہمارا چھترا ہے بھیڑ، یہ اللہ فرما رہے یہ 8 جوڑے پیدا کیے ہیں۔ فرض کر لو ایک ہے بھیڑ، اثنین، تو یہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک نر اور ایک مادہ۔ وَمِنَ الْمَاعِزِ اثنین، واو کا معنی، اور من سے الماز بکری، اثنین یہ بھی 2 ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ تو اللہ فرما رہا ہے کل محبوب انہیں ذرا آپ فرما دیجئے، ان سے پوچھئے آذکرین حرم ام الانثیین، کیا یہ دونوں نر تمہارے اوپر حرام کیے گئے ہیں یا دونوں مادائیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں؟ یعنی کون کون سی؟ ایک بھیڑ اور دوسری بکری، یہ 2 نر ہو گئے 2 مادہ، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟
4 ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کے 2 مذکر ہیں یعنی بکرا اور بھیڑ، اور ایک اس کے مؤنث ہیں، ایک وہ آپ کی بن گئی بھیڑ اور دوسرا بن گئی وہ بکری، یہ 8 4 بن گئے، ان میں سے کیا چیز تمہارے اوپر حرام ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اما یا اشتملت مشتمل ہو علیہ جس حمل کے اوپر، جس بچے کے اوپر جو ان کے پیٹوں میں ہے، ارحام الانثیین، ارحام رحم کی جمع ہے، پیٹ جس کے اندر ایک اللہ کی قدرت سے جانوروں کے اور انسانوں کے بچے تربیت پاتے ہیں۔ الانثیین ان دونوں جو مادائیں ہیں ان کے رحموں کے اندر جو کچھ ہے، کیا یہ تمہارے لیے حرام ہے؟ کیونکہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کے ہاں یہ بھی ایک تصور ہوتا تھا کہ یہ جو ہمارا جانور ہے، یہ جو بیٹا دے گا بچہ یا بچی، وہ میں تمہیں بیچ دوں گا اور اس کے ساتھ پھر تمہارا اور میرا یہ تعلق ہوگا۔ شریعت نے ہر اس کاروبار کو جس کے اندر انسرٹینٹی ہو اور غیر یقینی صورتحال ہو، شریعت نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اب میں اور آپ ایسا سودا نہیں کر سکتے کہ یہ میرا باغ ہے، اس باغ سے جتنا پھل ہوگا وہ 5 لاکھ کا آپ کا، یہ سودا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باغ کا پھل کون دیکھے گا؟ آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گی، بارشیں آئیں گی، غیر یقینی صورتحال ہے، تم لڑائی کی طرف چلے جاؤ گے اگر یہ 5 لاکھ کا نہ بنا، لہٰذا تم اس وقت تک سودا نہیں کر سکتے جب تک یہ پورا پک کر اپنے جوبن پہ نہ آ جائے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میری بھینس ہے، بڑی خوبصورت ہے، ہر سال بڑا ہٹا کٹا بچہ دیتی ہے، اس سال جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں 6 مہینے کے بعد تمہیں 70,000 کا بیچ دوں گا۔ تو اللہ فرما رہے ایسی تم بے اور خرید و فروخت نہ کرو، اور کر بھی نہیں سکتے، یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، پتہ نہیں یہ خود زندہ رہے گی یا نہیں، اس کے اندر پتہ نہیں میل پیدا ہوگا یا فیمیل پیدا ہوگا۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کو فیمیل جانور کی ضرورت ہے، گاؤں میں، پنڈوں میں، دیہاتوں میں، وہ اپنے لشکر کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ایک ہے جس کو بال برداری کے لیے بیل چاہیے، تو اس سے اس کی مرضی کے مطابق پیدا نہ ہو تو یہ تمہیں غیر یقینی صورتحال کی طرف لے جائے گا۔ یہاں بھی اسی چیز کو، اسی پیرائے کو ذہن میں رکھا ہے کہ کیا 2 نر تمہارے لیے حرام ہیں یا 2 مادائیں تمہارے لیے حرام ہیں، یا ان 2 ماداؤں کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ جب پیدا ہوگا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب مزاج دیکھیں جی، اگلی آیت میں اسلام کا بڑا کمال مزاج ہے، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اللہ فرما رہے محبوب میرے ساتھ دلیل سے بات کرو۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہیں، مشرکین کو، کہ میرے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں کہ یہ تم نے کیوں اپنے اوپر حرام کی ہیں۔ کبھی کہتے ہو نر حرام ہے، کبھی کہتے ہو مادہ حرام ہے، کبھی کہتے ہو کوئی چیز حرام ہے۔ نبئونی، نبئو مجھے متنبع کرو، میرے ساتھ گفتگو کرو، نی میرے ساتھ، بعلم علم کے ساتھ، میرے ساتھ علم کے ساتھ گفتگو کرو، ہٹ دھرمی کے ساتھ گفتگو نہ کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچی ہو۔ یہاں پر ایک ہمارا معاشرتی اصول بیان ہو رہا ہے کہ انسان سچا بھی ہو تو جذبات میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کو بات کیسے کرنی چاہیے؟ دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ وہ دلیل کے ساتھ بات سمجھائے، ممکن ہے کہ اگلے بندے کو ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ سمجھ آ جائے۔ اب یہ 2 جانور ہو گئے، ایک بھیڑ اور دوسری بکری، اور ایک ان کا نر اور ایک دوسرے کا نر، 4۔ اب 4 اور جانور آ رہے ہیں، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، واو کا معنی اور من کا معنی سے ایبل اونٹ، اثنین اللہ فرما رہے ہیں میں نے اس سے بھی 2 چیزیں پیدا کی ہیں، اونٹوں میں سے بھی، ایک نر اور ایک مادہ، یعنی ایک اونٹ اور دوسری اونٹنی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، البقر گائے، اثنین اس سے بھی کتنی پیدا کی؟ 2، یعنی ایک نر گائے اور ایک مادہ گائے، یعنی اس کے مقابلے میں بیل، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4۔ پیچھے کتنے بیان ہوئے؟ 4، 4 اور 4 8۔ اللہ فرما رہے ہیں اب یہ جو اونٹ اور گائے ہے، کیا یہ دونوں مذکر تمہارے اوپر حرام ہے، یا دونوں مؤنث تمہارے اوپر حرام ہے، یا دونوں مؤنث جو یہ ہیں اونٹ اور گائے، کیا ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تم کہہ رہے ہو کہ جب پیدا ہوگا تو ہمارے اوپر حلال نہیں ہوگا؟ بتاؤ ان ساری باتوں میں سے کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ کل محبوب فرما دیجئے آذکرین، آ کا معنی کیا؟ ذکرین، مذکر سے نکلا ہے، کیا یہ 2 مذکر جو ہیں حرما یہ حرام ہے تمہارے اوپر؟ امل انثیین، ام کا معنی یا، انثیین 2 مؤنث، کیا یہ 2 مؤنث تمہارے اوپر حرام ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اما یا اشتملت مشتمل ہے علیہ جس پر ارحام الانثیین ان کی 2 ماداؤں کا رحم اور پیٹ جس کے اوپر مشتمل ہے، یعنی جو اس کے پیٹ میں ہے وہ جب پیدا ہوگا وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو پہلے 4 جانوروں کے بعد اللہ نے کہا تھا کہ محبوب انہیں کہو کہ میرے ساتھ گفتگو کیسے کرو؟ دلیل سے۔ ان 4 جانوروں کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس دلیل تو ہے کوئی نہیں
کہ تمہیں بتایا کس نے ہے کہ حلال اور حرام ہے؟ تو پھر ایک اس کو پتہ نہیں کیسا انداز ہم سمجھیں کہ یہ تنزیہ انداز ہے یا ایک سمجھانے کا اللہ کا انداز ہے کہ اللہ فرما رہے ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یعنی سادہ الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو اس کا معنی یہ ہے بھائی تم اللہ کے پاس موجود تھے جب اللہ ان جانوروں کو تمہارے اوپر حرام کر رہا تھا؟ ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ نے یہ حرام کیسے کیے ہیں۔ اذ جب وصاکم، وصا وصیت فرمائی، کم تمہیں، اللہ نے جب اللہ نے تمہیں وصیت کی بہذا اس بات کی کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اللہ فرما رہے اگر تمہارے پاس علم والی دلیل نہیں ہے، اور علم والی دلیل کس نے دینی تھی ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ فرما رہے تم نبی کی تو مانتے نہیں ہو کیونکہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، کیوں کہ تم نبی کو مانتے نہیں ہو، تو پھر اور سورس تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ پھر تم اللہ کے پاس موجود تھے جب اللہ حلال و حرام کو تقسیم فرما رہا تھا۔ تو آخر میں پھر جملہ وائنڈ اپ کیا، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم۔ جی کون ہے اظلم، جو زیادہ ظالم ہے، ممن اس بندے سے، افترا جو جھوٹ باندھتا ہے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذبا بہت سخت قسم کا جھوٹ، کہ اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کہتا کیوں ہے؟ لیضل الناس، یہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم، اپنی جہالت سے۔ اور اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ یعنی سب سے بڑا پھر ظالم کون ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ اس آیت سے یہی مفہوم ڈیولپ ہوا کہ کون اس سے بڑا ظالم ہے؟ لیضل الناس، جو لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ تو آج جو ٹھیکیدار ہیں انسانی تہذیب کے، میڈیا پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ، ان کے اینکر سے لے کر اور ہماری فلم انڈسٹری تک، جس کا وزیر اعظم نے اپنے پی ایم ہاؤس کے اندر باقاعدہ فلم انڈسٹری کا ایک باقاعدہ سے ڈپارٹمنٹ قائم کیا، اور اس کا باقاعدہ ایک عورت جو ہے اس کو اس کا چیئر پرسن بنا کر فلم انڈسٹری زوال کی طرف جا رہی ہے، اس کو ہم عروج کی طرف لے کر آئیں، لیکن ہمارے بچے اور بچیاں تو انہی فلموں ڈراموں کو دیکھ کر ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا سیال کوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا کوئی 7-8 سال پہلے، جس کے اندر 2 بچوں کو لوگوں نے مار دیا تھا۔ تو میں اس کی عکاسی یہ کرتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف نتیجہ تھا سلطان رائی کی فلموں کا، اور شان اور مصطفیٰ قریشی کی وہ بندوقیں اور وہ ڈنڈے اور سوٹے۔ سلطان رائی چھلانگ لگاتا ہے 100 میٹر کے اوپر سے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چائنا شاید حیران ہے کہ ہم نے تو ایسی بندوق اور پسٹل ایجاد کوئی نہیں کیا جو پاکستانی فلموں کے ہیروؤں کے پاس ہوتا ہے کہ جی 150 گولیاں نکل رہی ہیں، ان کی بندوق پھر بھی خالی کوئی نہیں ہو رہی۔ وہ مینار پاکستان سے زیادہ بلندی سے چھلانگ لگاتے ہیں، ان کے ہیرو کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک ایسا امیجن قائم کیا گیا ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جو حقیقت سے بڑا دور تھا۔ تو اس میں تہذیبی چیز تو تھی کوئی نہیں، لیکن ہمارے بچے شاید میرے بھائی اسی وجہ سے خراب ہوئے کہ آج یوٹیوب پہ وہ فلمیں ہی تو دیکھتے ہیں، وہ ڈرامے ہی تو دیکھتے ہیں۔ رہ گئی بات کو چھوٹی موٹی کارٹونوں میں، تو کارٹونوں میں بھی تہذیب ہمیں ان کی مل رہی ہے، تلک لگایا ہے، ساڑی باندھی ہے، اور بچوں کو اپنی زبان میں اور اپنی تہذیب کو ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر انڈیل رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کی زبانیں تبدیل ہو گئیں، ہم اپنی ٹرمز کو بھول گئے جو مذہبی ٹرمز تھیں، ہمارے کھیل کود کی، شوہر کو کیا کہتے ہیں، بیوی کو کیا کہتے ہیں، وہی بھارت کی فلمیں ڈراموں والا کلچر ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین، ظالم کو، اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ایک بات بڑی آج کل میڈیا پہ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جی مولوی کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار ہونے والے ہمارے ایمان کے، کہ ہاں ہمارے ایمان کا فیصلہ کوئی بندہ کیوں کرے۔ تو میں مولوی سمجھ کے نہیں، میں ویسے بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک مریض آدمی اگر ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر کون ہوتا ہے میری طبیعت کے بارے میں مجھے دوائیاں دینے والا، یہ کبھی کہتا ہے جی تم دوائی لے لو، کبھی کہتا ہے جی تمہارا بائی پاس ہوگا، کبھی کہتا ہے تمہیں سٹنٹ ڈلیں گے۔ پاگل آدمی ہے ڈاکٹر، مجھے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، میں جانوں اور میری صحت جانے، میری صحت کے بارے میں اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ تو اس آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ اس آدمی کا مزید علاج ہونے والا ہے، ایک علاج تو اس کا ڈاکٹر نے کرنا ہے، ایک اس کا کچھ اور تھراپی بھی ہونے والی ہے، جب تک وہ تھراپی نہیں ہوگی تو یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ بالکل یہی وہ بات ہے جو دین کے ساتھ ہے۔ دین کیا صرف ایک بندے کو سیکھنا فرض ہے، یا اسلام نے اتنا گلوبل تصور دیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ایمان کا فیصلہ یہ کرے گا۔ بھئی آپ خود ایمان سیکھ لیں، اسلام سیکھ لیں، کسی کے پاس جائیں کوئی نہ۔ رات کو 12 بجے بھی جنازہ آئے اور آپ کہیں کہ مولوی نہیں پڑھانا ہے،
اور کان میں اذان پڑھنی ہے تب بھی مولوی نے پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو سورہ اخلاص بھی نہ آتی ہو اور آپ کہیں میڈیا پہ بیٹھ کر جی مولوی کون ہوتے ہیں میرے ایمان کا فیصلہ کرنے والے، تو یہ بات آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ دین ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ سیکھے، تاکہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کوئی کرے ہی کوئی نہ، وہ خود اپنے ایمان اور اسلام کو بہتر سمجھتا ہو تو بہتر آگے چل پڑے۔ کل سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے محبوب انہیں یہ بتاؤ میں ہوں اللہ کا نبی اور مجھے پتا ہے کہ اللہ نے حلال اور حرام کیا کیا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو کہیں میری زبان سے سنو، محمد مصطفیٰ آقا کریم کی زبان سے سنو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ کل اللہ اپنے نبی کی زبان سے ہمیں بتلائے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس کی ایک پوری ڈیٹیل لسٹ ہے جو کل والی چیزوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کی روح کے مطابق ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔